ایک وقت کی بات ہے، سرسبز پہاڑوں اور بہتے چشموں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام نور پور تھا۔ اس گاؤں میں ایک 10 سالہ بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ بہت معصوم، بہادر اور خواب دیکھنے والی بچی تھی۔ اسے رات کے وقت آسمان کے ستارے دیکھنا بہت پسند تھا۔ ہر رات وہ اپنی دادی کے ساتھ گھر کی چھت پر بیٹھتی اور پریوں کی کہانی سنتی تھی۔ ایک رات دادی نے کہا، پہاڑوں کے اس پار ایک جادوئی وادی ہے جہاں پریاں رہتی ہیں۔ وہ صرف اچھے دل والے بچوں کو دکھائی دیتی ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ کیا واقعی پریاں ہوتی ہیں؟ دادی مسکرائی، ہاں، لیکن ان تک پہنچنا آسان نہیں۔ اس رات عائشہ دیر تک جاگتی رہی۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر اسے کبھی پریاں مل جائیں تو کتنا مزہ آئے۔ اگلی صبح گاؤں میں عجیب باتیں ہونے لگی۔ درختوں کے پھل غائب ہونے لگے، کنویں کا پانی کم ہو گیا اور رات کو جنگل سے عجیب آوازیں آنے لگی۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے۔ ایک بوڑھا آدمی بولا، یہ سب کالا جادو ہے۔ لوگوں نے شام کے بعد گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا، لیکن عائشہ بہت بہادر تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اسی رات جب سب سو گئے، عائشہ چپکے سے گھر سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی لالٹین تھی۔ وہ آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھنے لگی۔ ہوا ٹھنڈی تھی، درخت ہل رہے تھے، ہر طرف سناٹا تھا۔ اچانک اسے دور ایک نیلی روشنی دکھائی دی۔ یہ کیا ہے؟ عائشہ ڈرتے ڈرتے اس روشنی کے قریب گئی۔ وہ روشنی ایک خوبصورت تتلی سے نکل رہی تھی، لیکن وہ عام تتلی نہیں تھی، وہ بول سکتی تھی۔ تتلی نے کہا، عائشہ، ہمارا پیچھا کرو۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ تتلی مسکرائی، پریوں کی دنیا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تتلی اسے جنگل کے اندر ایک خفیہ راستے سے لے گئی۔ راستے میں چمکتے پھول تھے، ہوا میں جگنو اڑ رہے تھے اور درختوں سے میٹھی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بڑی جادوئی جھیل کے پاس پہنچ گئے۔ جھیل کا پانی نیلے ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ اچانک جھیل کے اوپر روشنی پھیلی اور آسمان سے کئی خوبصورت پریاں نیچے اتری۔ ان کے چمکتے پر تھے، خوبصورت لباس تھے اور ہاتھوں میں جادوئی چھڑیاں تھیں۔ ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں ملکہ زارا ہوں، پریوں کی ملکہ۔ عائشہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ملکہ زارا بولی، ہماری دنیا خطرے میں ہے۔ خطرے میں؟ ہاں، ایک کالا جادوگر ہماری روشنی چرانا چاہتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو انسانوں اور پریوں دونوں کی دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ عائشہ نے پوچھا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ ملکہ زارا نے ایک چمکتا ہوا نقشہ نکالا۔ صرف ایک بہادر اور سچے دل والا بچہ جادوئی کرسٹل ڈھونڈ سکتا ہے، اور وہ کہاں ہے؟ خوف کے پہاڑ کے اندر۔ تمام پریاں خاموش ہو گئیں۔ ایک پری دھیرے سے بولی، آج تک جو بھی وہاں گیا ہے واپس نہیں آیا۔ عائشہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں جاؤں گی۔ تمام پریاں حیران رہ گئیں۔ ملکہ زارا مسکرائی اور بولی، ہمیں معلوم تھا تم ہی منتخب بچی ہو۔ اگلے صبح عائشہ کا سفر شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ایک ننھا بولنے والا خرگوش بھی تھا۔ ایک بار اس نے چمکتا ہوا مشروم کھا لیا اور اچانک اس کے کان بہت لمبے ہو گئے۔ عائشہ ہنسنے لگی، لیکن سفر آسان نہیں تھا۔ راستے میں انہیں ایک اندھیری غار ملی۔ غار کے اندر عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ موٹو ڈر گیا، مجھے یہ جگہ پسند نہیں۔ اچانک غار کے اندر سے 2 سر والا دیو نکل آیا۔ وہ زور سے گرجا، کون ہے جو میرے علاقے میں آیا ہے؟ موٹو چیخا اور عائشہ کے پیچھے چھپ گیا، لیکن عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے کہا، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف جادوئی کرسٹل ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھوت کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، اگر تمہیں آگے جانا ہے تو میری پہیلی سلجھانا ہوگی۔ عائشہ نے کہا، ہاں، میں تیار ہوں۔ بھوت نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جو جتنا بانٹو اتنی بڑھتی ہے؟ عائشہ سوچنے لگی، پھر اچانک مسکرائی اور بولی، محبت۔ جن حیران رہ گیا، پھر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ بہت سالوں بعد کسی نے صحیح جواب دیا ہے۔ اس نے راستہ کھول دیا۔ عائشہ اور موٹو آگے بڑھ گئے۔ کئی دن سفر کے بعد وہ خوف کے پہاڑ تک پہنچ گئے۔ پہاڑ کے اوپر سیاہ بادل تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، کالا جادوگر ظاہر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور آواز بہت خوفناک تھی۔
تم لوگ بہت دیر سے آئے ہو اور پوری دنیا اندھیرے میں ڈوب جائے گی۔ اس نے جادو کیا اور پورا غار ہلنے لگا۔ موٹو ڈر کر بیٹھ گیا، لیکن عائشہ نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے دادی کی بات یاد آ گئی، سچی ہمت کبھی نہیں ہارتی۔ اچانک عائشہ کو غار کے درمیان ایک چمکتا ہوا کرسٹل نظر آیا۔ وہ دوڑ کر اس کی طرف گئی۔ جادوگر چیخا، رک جاؤ! اس نے سیاہ آگ پھینکی، لیکن اس وقت تک تمام پریاں آسمان سے نمودار ہو گئی۔ ملکہ زہرا نے اپنی جادوئی چھڑی اٹھائی۔ عائشہ نے کرسٹل کو ہاتھ میں اٹھا لیا۔ فوراً زبردست روشنی پھیل گئی، پورا غار روشن ہو گیا۔ جادوگر چیخنے لگا، نہیں، یہ ناممکن ہے، اور پھر وہ دھوئیں میں بدل کر غائب ہو گیا۔ جیسے ہی جادوگر ختم ہوا، جنگل دوبارہ خوبصورت ہو گیا۔ پھول کھل گئے، ندیوں میں پانی بہنے لگا، آسمان صاف ہو گیا، تمام پریاں خوشی سے ناچنے لگی۔ ملکہ زہرا نے عائشہ کو گلے لگا لیا۔ تم نے دونوں دنیاؤں کو بچا لیا۔ پھر اس نے عائشہ کو ایک جادوئی لاکٹ دیا۔ جب بھی تم ہمیں یاد کرو گی یہ چمک اٹھے گا۔ صبح ہونے لگی، عائشہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ دادی دروازے پر کھڑی تھی، جیسے وہ سب جانتی ہوں۔ انہوں نے مسکرا کر پوچھا، تو پریاں کیسی تھی؟ عائشہ حیران رہ گئی، آپ کو کیسے پتا؟ دادی نے آنکھ ماری اور بولی، کچھ راز صرف دادیوں کو معلوم ہوتے ہیں۔ اور اسی دن کے بعد ہر رات عائشہ کی کھڑکی کے باہر ننھی ننھی روشنیاں چمکتی تھی، کیونکہ پریاں اب اسے ہمیشہ کی دوست بن چکی تھی۔ پیارے بچوں، جب دل میں ایمانداری ہو تو انسان ہر کام آسانی سے کر لیتا ہے۔ ایمانداری سے ہی دوسروں کا دل جیتا جا سکتا ہے۔